السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ سب کو سیرہ سیریز میرے راہ پر میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو جنگ خندق کے باقی حالات کے بارے میں بتائیں گے، لیکن پہلے ایک اہم بات، کیا آپ بتا سکتے ہیں جنگ خندق کا دوسرا نام کیا تھا؟ جی ہاں، غزوہ احزاب۔ اور احزاب کہتے ہیں گروہوں کو، کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف کفار مکہ، یہودی قبائل اور مشرک قبائل سب متحد تھے، لہٰذا اس جنگ کو غزوہ احزاب کہا گیا۔ یہ بڑا ہی مشکل وقت تھا۔ ادھر مسلمان اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، یعنی اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے امن دے۔ اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، اے کتاب اتارنے والے اور جلدی حساب لینے والے، ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ پیارے بچوں، ذرا سوچئے تو کہ سچے مسلمانوں کو اللہ پر کتنا پکا یقین تھا۔ بھلا کیا حالات تھے، ایک طرف تو 10,000 لوگ خندق کے باہر سے اندر آنے کی بار بار کوشش کر رہے تھے، جن کو مسلمان روکنے کے لیے مسلسل تیار کھڑے تھے، اور دوسری طرف یہودی قبیلے بنو قریظہ کے حملے کا ڈر تھا۔ ابھی مسلمانوں کو نہیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نعیم بن مسعود کے ذریعے کتنا زبردست کام کروا لیا ہے، اور یہ کہ دونوں طرف کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ اس طرح جب پورا 1 مہینہ گزر گیا تو ایک رات ایسا ہوا کہ جہاں کافر اور یہودی کھڑے تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے تیز طوفان بھیج دیا۔ اتنی تیز ہوا چل رہی تھی کہ اس سے سارے کا سارا سامان اڑ اڑ کر ادھر ادھر گرنے لگا، اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تیز ہوا تو ہمیں بھی اپنے ساتھ اڑا لے جائے گی۔ ساتھ ہی اللہ کی اور مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرشتے بھی بھیج دیے۔ ان فرشتوں نے ظالموں کے دلوں میں خوف ڈال دیا، اور وہ روتے دھوتے سر پیٹتے واپس چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے دیکھا کہ جہاں دشمن کھڑے تھے اب وہاں کچھ بھی نہ تھا، وہ جگہ تو بالکل خالی ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دشمنوں کو بھگا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی، ان کی مدد کی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم خندق کے قریب واپس آ گئے۔ بچوں، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آئے ہوئے تقریباً 4 سال اور 9 ماہ ہوئے تھے، اور یہ شوال 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس جنگ کو غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کہتے ہیں، کیونکہ اس میں خندق کھودی گئی تھی۔ پیارے بچوں، آپ نے غزوہ خندق کو پوری طرح سمجھ لیا ہے کہ اس میں کیا کیا ہوا۔ آپ نے غور کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ برے مسلمانوں اور اچھے مسلمانوں کا پتہ چلا لیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اچھے مسلمان اور جھوٹے مسلمان کیا سبھی جنت میں جائیں گے؟ نہیں، جو اچھے اور نیک مسلمان ہوتے ہیں وہ اللہ کو پیارے لگتے ہیں، اور جو جھوٹے مسلمان ہوتے ہیں وہ اللہ کو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ مشکل وقت اسی لیے آتے ہیں تاکہ مشکل وقت میں سچے اور جھوٹے مسلمانوں کا صاف پتہ چل جائے۔ عام حالات میں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، مگر جب جنگ کا وقت آتا ہے یا کوئی اور مشکل وقت آتا ہے تو سچے اور جھوٹے مسلمانوں کے رویے میں صاف فرق ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جب خندق کھود کر مسلمان خندق کا دن اور رات دھیان رکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی کافر اندر نہ آ جائے، سارے ہی مسلمان وہاں پر موجود تھے، سچے بھی اور جھوٹے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آزمائش ڈالی، وہ یہ کہ اندر سے بنو قریظہ نے اپنا وعدہ توڑ دیا، اور خطرہ ہو گیا کہ اب وہ اندر سے حملہ کر دیں گے۔
یہ بہت مشکل تھی، آگے اور پیچھے دونوں طرف دشمن ہی دشمن تھے۔ اتنی سخت مشکل میں جو سچے مسلمان تھے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے، مگر جو جھوٹے اور کمزور ایمان والے مسلمان تھے ان کے دل ڈر اور خوف سے پھٹنے لگے، ان کے چہروں پر سیاہی چھا گئی، ان کا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سے یقین خراب ہونے لگا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر جھوٹے بہانے بنانے شروع کر دیے، اور یہ بھی کہا کہ لو جی، ہمیں تو آپ کہتے تھے کہ ہم جیتیں گے، ادھر تو حال ہی برا ہو گیا ہے، اب آپ ہمیں مدینہ جانے دیں، ہمارے گھر اکیلے ہیں، ہمیں بنو قریظہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب میں نہ تو ڈانٹا اور نہ شرمندہ کیا، بلکہ خاموش رہے، اور یہ کمزور ایمان والے منافق لوگ واپس لوٹ گئے تھے۔ خیر، جنگ کا فیصلہ اللہ کی مدد سے مسلمانوں کے حق میں ہوا۔ پیارے بچوں، اس جنگ کے بعد کے حالات ہم جانیں گے سیرہ کہانی میرے رہبر کی اگلی قسط میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔